کل وہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور آج اس کے بعد پہلا دن ہے، تو گویا ہم آج کا دن عید کا دن منا رہے ہیں۔ یہ عید کا دن اصل میں خوشی کا اظہار اور شکرانے کا اظہار ہوتا ہے۔ خوشی کا اظہار اس لیے کہ یا اللہ آپ نے کام ذمہ سونپا تھا، ہم کمزور ہیں مگر آپ کی دی رحمت سے ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس دن جب وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا۔ اور روزانہ افطار کے وقت تو خوشی کا تجربہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ آج ہمارا گویا رمضان کا افطار ہے، مہینہ مکمل ہو گیا، اس لیے آج کے دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عید کے دن مومن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو بادشاہ کے دسترخوان پر آ کر کہے جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے میں نہیں کھاتا، اس کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے عید کا روزہ منع ہے۔ آج آپ افطار کریں، کھائیں پئیں، مگر ایک بات غریبوں کو نہ بھولیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے، اس نے اس موقع پہ بھی غریبوں کو یاد رکھا، فرمایا کہ اچھا تم اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، تو جو محروم ہیں غریب ہیں وہ کیا کریں گے؟ صدقہ فطر نکالو تاکہ تمہارے اس پیسے سے غریبوں کے بچے بھی کچھ پہنیں اور کچھ کھائیں گے۔ اس لیے صدقہ فطر گھر کے ہر بندے کا دینا پڑتا ہے، چھوٹے کا، بڑے کا، بوڑھے کا، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ تم دل بڑا کرو تاکہ غریبوں کے ساتھ سمپتی، ہمدردی، اس کا اظہار کر سکو۔ لہذا آج کا دن جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے کہ اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے اور ہمیں بخشا بخشایا یہاں سے بتا دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کے مجمع کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ والغیوب ہیں، مگر بندوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتوں یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ اصل میں وہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، بھئی یہ کیوں اللہ پتہ تو ہے آپ کو، اللہ بتاتے ہیں بتاؤ کیوں جمع ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، مزدوری کی، اب یہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ آپ سے اپنی دعائیں مانگیں اور اپنی حاجتیں پوری کروائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو پیغام دے دو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایسی واضح خوشخبری ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ کچھ کی عید کی دعا قبول ہوگی کچھ کی نہیں ہوگی، جو عید میں آ گیا، جو عید کے مجمع میں تھا اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ یہ بخشے بخشائے کھڑے ہو جائیں، اور ان کے گناہوں کو میں نے بخشا نہیں، صرف اس کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جتنے گناہوں کے پہاڑ تھے وہ سارے کے سارے میں نے نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل دیے۔ آج یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے پھر وہ وقت اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اور ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے، ہم غریبوں کو، محروموں کو، کمزوروں کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھیں اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اور اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمارے اوپر یہ جو مشکل وقت ہے اس کو ختم کر دے، ہمارے اندر اتفاق اتحاد پیدا کر دے، اور اللہ ہمیں اسلام کی عزت کو دوبارہ دیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔